تو گزارش کروں گا اس گھر سے محبت نہیں بابا مودت ضروری ہے، کیونکہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے، اگر وہ پانی کے باہر رہے تو وہ مر جاتی ہے۔ ہمیں بھی علی سے محبت نہیں مودت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی علی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ہم علی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہی تیرے میرے صادق امام فرماتے ہیں کہ مجھے علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ فخر اس بات پہ ہے کہ میں علی کی ولایت پہ قائم ہوں۔ اس بات پہ فخر ہے کہ میں علی کی ولایت پہ قائم ہوں۔ ایک شخص مولا امیر المومنین کے سامنے ہے، اس نے کہا یا علی تجھے ماننے کا فائدہ، ماننے بھی تجھے غربت اتنی، مولا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر کے برتن بک گئے۔ علی فرماتے ہیں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں چلے گا یار مجمع، تجھ سے بڑا، سارے بولیں گے تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ اس نے کہا یا علی مجھے تیری عزت قسم گھر میں برتن بھی نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ پھر وہ جیب پہ ٹٹولنے لگ گیا ملنگ سے کہ شاید جیب میں کوئی ہو۔ اس نے کہا یا علی ظاہراً میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر زمین کی تلوی تہ میں کچھ ہو تو اس کا بابا مجھے پتہ نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ اس نے کہا یا علی کیسے؟ علی فرماتے ہیں تیرے دل میں میری محبت ہے، واپس کر۔ ہائے 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 ہائے، تیرے دل میں میری محبت ہے، واپس کر، یوں کائنات کی شاہی تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ بابا جی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، آنکھیں جب بند کی پھر کھولی، جب اس نے آنکھیں کھولی تو کہتے یا علی مجھے تیری عزت قسم ہے، کائنات کی شاہی تیری جوتی پہ وار کے پھینک دوں، کائنات کی شاہی چھوڑ سکتا ہوں، تیری محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ پنجہ کھولو ہاتھ اٹھاؤ حیدری، کائنات کی شاہی چھوڑ سکتا ہوں، تیری محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی تیرے میرے 8ویں بادشاہ کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا مولا آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں۔ امام کی آواز آئی تو پھر اس نے کہا مولا لیکن ایک شرط ہے۔ امام کی آواز شرط بتا، امام کی آواز بابا شرط بتا۔ اس نے کہا مولا 40 دینار قرض ہے۔ امام کی آواز یہ پکڑ 40 دینار تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ جو جاگ رہے ان کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، یہ پکڑ 40 دینار تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مولا اپنی مرضی سے ہونا چاہتا ہوں۔ ملنگ سائیں بابا جی اگلی سطر پہ پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے، پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ امام کے وعدے ہمارا شیعہ ہونے کے لیے بابا اپنی مرضی نہیں چاہیے، تیرا وہاں نام لکھا ہی نہیں جن روحوں نے ہماری ولا کا اقرار کیا ہے۔ تیرا وہاں نام لکھا ہی نہیں جن روحوں نے ہماری ولا کا اقرار کیا۔ آخری بات فضیلت کی، کیا قصور تھا نوح کے بیٹے کا؟ کیا کہا تھا اس نے کہ نوح میرا باپ نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا نوح میری حجت نہیں ہے۔ واقعہ قرآن میں موجود ہے بابا۔ نوح جوڑا جوڑا کر کے کشتی میں بٹھاتے رہے۔ جب نوح بٹھا رہا تھا تو نوح نے دیکھا کہ بیوی اور بیٹا بھاگ رہا ہے۔ نوح نے پیچھے سے آواز دی واپس آ جا، تجھے اس کشتی پہ سوار کر لیتے۔ نوح کے بیٹے اور بیوی نے کہا کہ تیری کشتی سے ہمیں پہاڑ کی اونچائی بچا لے گی، تیری کشتی سے ہمیں پہاڑ کی اونچائی بچا لے گی۔ واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ نوح جوڑا جوڑا بٹھاتا رہا۔ نوح آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ نوح کے بیٹے کے پاؤں تک پانی آیا۔ بابا نوح بلاتا رہا، بیٹا واپس نہ آیا۔ نوح کے بیٹے کے گھٹنوں تک پانی آیا۔ نوح بلاتا رہا، بیٹا واپس نہ آیا۔ نوح کے بیٹے کے پیٹ تک پانی آیا۔ بھائی جان نوح بلاتا رہا، بیٹا واپس نہ آیا۔ نوح کے بیٹے بابا سینے تک پانی آیا۔ نوح بلاتا رہا، بیٹا واپس نہ آیا۔ نوح کے بیٹے کے حلق تک پانی آیا۔ نوح بلاتا رہا، بیٹا واپس نہ آیا۔ جب موت سامنے نظر آنے لگی اس وقت نوح کے بیٹے نے بھائی جان حسرت سے نوح کا چہرہ دیکھا۔ نوح نے بابا منہ آسمان کی طرف کیا، میرا مالک بچ سکتا ہے۔ مالک کی وجہ کیوں بچانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا لیسا من علیہ، لیسا من علیہ، یہ تیرا تھا ہی نہیں، یہ تیرا تھا ہی نہیں، اسے میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے۔ اب قیامت والے دن تیرے شجرے سے یہ اٹھے گا نہیں۔ آج بابا کوئی بندہ شیعہ ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے، وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔
नूह का बेटा हो सकता है, अली का बेटा नहीं हो सकता। ये बेटा था, बीवी थी, हुज्जत को छोड़ा डूब गए, हुज्जत को छोड़ा डूब गए। और नूह के चक में एक औरत रहती थी, मस्कीन औरत, गरीब औरत, उसकी कुल मलकियत एक गठड़ी एक बकरी, लेकिन नूह नबी को मानती थी, नूह से मोहब्बत नहीं मवद्दत करती थी, मोहब्बत नहीं मवद्दत थी जनाब नूह से। जब हजरत नूह कश्ती बना रहे थे, हजरत नूह ने कहा कि मैं कश्ती बना रहा हूँ, अजाब का पानी आएगा, जो चाहे इस कश्ती पर सवार हो जाए, वो अजाब के पानी से बच जाएगा। बाबा जी मैंने कहा कि गरीब मस्कीन औरत थी। पहले दिन नूह नबी के दरवाजे पे आई, दस्तक दी, नूह नबी घर से बाहर आए, उसका नाम था सालबिया। नूह नबी की आवाज़ क्यों आई है? उसने कहा पूछने आए हूँ, कश्ती बन गई है, कश्ती बन गई है। नूह नबी की आवाज़ जब बन जाएगी मैं ऐलान कर दूंगा, तू आ जाना। दूसरे दिन फिर वही मोमना औरत नूह नबी के दरवाजे पे आई। बाबा नतीजा देने लगा, दरवाजे पर दस्तक दी, नूह नबी घर से बाहर आए। क्यों आई है? पूछने आए हूँ, कश्ती बन गई है। नूह नबी ने कहा तू बनने देगी तो मैं बनाऊंगा, तू बनने देगी तो बनाऊंगा। तीसरे दिन फिर दरवाजे पे आई। अब बार बार दरवाजे पे क्यों आ रही है? क्योंकि उसे खबर थी, गरीब औरत थी, मस्कीन औरत थी, उसे खबर थी कि रोजाना दरवाजे पे जाऊंगी तो बाबा फिर सीट पक्की होगी। नहीं तो वो अक्सर ऐसे होता है, जो पीछे आते हैं वो फ्रंट पे बैठ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, जो पीछे आते हैं वो फ्रंट पे बैठ जाते हैं। तीसरे दिन जब दरवाजे पे आई, नूह नबी घर से बाहर आए, नूह के चेहरे पे जलाल। सालबिया क्यों आई है? अल्लाह के नबी पूछने आई हूँ, कश्ती बन गई है। नूह नबी ने कहा कि जब मैंने तुझे कहा था कि जब मैं बनाऊंगा और तुझे आवाज़ दूंगा तू आ जाना, अभी कश्ती नहीं बनी। नूह के लहजे में सख्ती आई, चेहरे पे जलाल आया। सालबिया गली मुड़ने लगी, सालबिया के हाथ में गठड़ी बकरी। इधर नूह नबी बाबा अपने घर में आए। नूह नबी ने दोबारा कश्ती को हाथ लगाना चाहा तो फौरन जिब्राइल अर्श से आया, नूह का हाथ पकड़ के पीछे करके कहा, अल्लाह कह रहा है कश्ती को हाथ न लगाना, कश्ती को हाथ न लगाना। नूह की आवाज आई, मेरे मालिक को गलती, मालिक के बाद गलती नहीं हुई, तेरे लहजे में सख्ती क्यों आई? वो तो इससे प्यार करती है, वो तेरी मोमना थी। अच्छा मेरे अल्लाह मैं सालबिया से माफी मांगता हूँ, अच्छा मेरे अल्लाह मैं माफी तुझसे मांगता हूँ। मालिक की वजह नूह माफी मुझसे नहीं, माफी मांगनी है तो सालबिया से मांग। कोई बैठा यार सुनने वाला, माफी मुझसे नहीं, माफी मांगनी है तो सालबिया का मान। अब बाबा जी अल्लाह होना ही ऐसा चाहिए। अब सालबिया गली का मोड़ मुड़ रही थी, या नूह नबी ने पीछे से आवाज देके कहा, रुक सालबिया, तेरी वजह से मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, तेरी वजह से मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। बूढ़ी औरत ने गठड़ी जमीन में फेंक के कहा, आज मुझे पता चला है मैं लावारिस नहीं हूं। यार आज मुझे पता चला है मैं लावारिस नहीं हूं। नूह नबी की आवाज़, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, अब तू मुझसे मान जा। सालबी अगर तू मुझसे मान गई है तो मैं अल्लाह का नबी हो के तुझसे वादा करता हूँ, जब आज़ाब का पानी आएगा, जब मैं कश्ती लेके जाऊँगा, मैं तुझे आवाज़ दूंगा, मैं तेरे दरवाजे पे कश्ती लेके आऊँगा। तू ना आना, मैं तेरे दरवाजे पे आऊँगा, मैं तेरे दरवाजे पे आऊँगा। अब किताबें कहती है कि नूह नबी को हुजूदी पे बैठे थे, छोड़ दी सारी बात। नूह नबी ने देखा कि पूरी कायनात में बाबा पानी पानी है। किताब का हवाला चाहो दिखाने के लिए तैयार हूँ, मिसबाल हुदा जिल्द 1 सफ़र नंबर 58 में ये वाक़या मौजूद है, बगैर दलील के बात नहीं। नूह नबी ने देखा कि पूरी कायनात में पानी पानी है, लेकिन एक खुश्की का जजीरा है। नूह ने जहन में सोचा, या तो यहाँ किसी नबी का घर है या यहाँ किसी नबी की कब्र है। नूह नबी नीचे उतरे, कश्ती में बैठे, बाबा खुश्की के जजीरे के करीब पहुंचे। भाईजान मालिक सलामत रखे।
خشکی کے جزیرے کے قریب پہنچے، نوح نبی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، وہی ثعلبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی، وہی ثعلبیہ چولہے پہ بیٹھ کر روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس نے نوح نبی کو آتے دیکھا، جلدی سے ہاتھ دھوئے، گٹھڑی اٹھائی، بکری کھولی، اللہ کا نبی بن گئی کشتی، بن گئی کشتی۔ نوح نبی نے کہا ثعلبیہ عذاب آ کے چلا بھی گیا، پانی آ کے چلا بھی گیا۔ اس وقت ثعلبیہ نے کہا نوح نبی مجھے تیری عزت قسم ہے، نہ میں نے پانی آتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی جاتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی چڑھتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی اترتے دیکھا ہے۔ بھائی جان نوح نبی نے منہ آسمان کی طرف کیا، میرے اللہ پوری کائنات پانی میں ڈوبی، میرا بیٹا ڈوب گیا، میری بیوی ڈوب گئی، ثعلبیہ کے گھر پانی کیوں نہیں آیا؟ مالک کے وجہ نوح دھیمے لہجے میں بات کر، وہ کافر تھے، یہ تیری مومنہ تھی، وہ کافر تھے، یہ تیری مومنہ تھی۔ علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، عزاداری حسین پہ پکے رہنا، بابا قیامت آ کے چلی بھی جائے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب موجے خستر ہو کر کشی ہو بات چٹانوں سے، جب آگ کے گولے اٹھ کر دیکھے چٹیل میدانوں سے، جب برف کے گالے گرتے ہوں احساس کے آتش دانوں سے، جب کشتی این پیغمبر کی ٹکراتی ہے طوفانوں سے، جب لنگر چل ہو جاتا ہے، جب لنگر چل ہو جاتا ہے، مزہ کا دل گھبراتا ہے، اس وقت علی یاد آتا ہے، علی یاد پاک سید آپ کو سلامت رہے۔ آخری گزارش زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا۔ یہ چیزیں اپنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری۔ سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں، سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، عزاداری حسین پہ پکے رہنا۔ اگر آج کوئی بے لوث خدمت کر رہا ہے ذکر حسین میں تو وہ بابا صرف حسین کا ماتمی ہے، صرف حسین کا ماتمی بے لوث خدمت کر رہا ہے۔ اگر آج حسینیت زندہ ہے تو ماتم شبیر کی وجہ سے، حسینیت زندہ ہے تو زنجیر زنی کی وجہ سے۔ چلو جتنے ماتمی بیٹھے ان کے لیے 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں۔ ماتم کے عوض میں بابا فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، تیرے غم میں عبادت کرتا ہوں، ماتمی ہوں مزدور نہیں، ماتمی ہوں مزدور نہیں، ماتمی ہوں مزدور۔ اتنا امت نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا۔ تو گھر سے آیا ہی رونے کے لیے ہے۔ میں لفظ پھر کہتا ہوں، شاید آپ لوگ امیر ہیں، آپ کی ہائے نہیں نکلی، میں لفظ پھر کہتا ہوں، لوگوں نے بابا اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا آنسو ضائع جاتا ہے؟ تیری آنکھ کے نیچے بابا محمد کی بیٹی کا رومال آتا ہے، بی بی تیرے آنسو اکٹھے کرتی ہے، سیدھا جاتی ہے کربلا۔ توجہ میری جانب رکھنا، سیدھا جاتی ہے بی بی کربلا، کربلا جا کے یہ موتی جو تیری آنکھوں سے ملتے ہیں اپنے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ بابا سارے زخم کربلا کے غریب کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ سوال کر بابا علی حسنین کون سے؟ ایک اکبر کی برچھی کا، ایک زینب کی چادر کا۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کا، ایک اکبر کی برچھی کا، ایک زینب کی چادر کا۔ مجھ سے پہلے میرے واجب الاحترام بابا جی پڑھ رہے تھے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی شہزادی کے 2 درد سناؤں آپ کو۔ 2 اولاد بچی کریم کربلا کی بابا، ایک بیٹا بچا، ایک بیٹی بچی۔ بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ ہائے تیرے اختیار میں ہے کوشش کرنا تیرا سفر، ہائے اتنی اونچی کہنا کہ شام والی ملکتوں پہ راضی چلی جائے۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ سکینہ سجاد کے زانوں پہ سر رکھ کے کہتی، سجاد پرندے جو گھروں کو واپس آ رہے ہیں
تیری سکینہ مدینے واپس کب جائے گی؟ بابا وہ شام کی تنگ و تری کوٹھڑی میں مر گئی جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آئے، وہ زندہ رہا۔ بس ایک سطر اور ممبر بھائی کے حوالے، جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ ساری زندگی آپ نے سنا کہ جناب عباس بڑے بہادر تھے، لیا قرآن میں سر پہ رکھ کے دیتا ہوں، عباس سے بڑے بہادر کا نام ہے سجاد۔ یہ حق ہے مولا سجاد کی غربت پہ ہائے کہنے کا۔ عباس سے بڑے بہادر ہیں سخی سجاد۔ اگر جناب عباس ہوتے مولا سجاد کی جگہ بابا جی پہلے ہی چوک پہ مر جاتے۔ یہ حوصلہ تھا صرف سید الساجدین کا۔ جب شام کا بازار آیا نا تو مولا سجاد نے بابے کی سر کی طرف دیکھا تو حسین مولا نے آنکھوں کو بند کیا۔ سید الساجدین رو کہتے بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا آنکھیں کھول، بابا ضربے کھانی آسان ہے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کا۔ بابا ضربے کھانی آسان ہے۔ یہیں پہ ایک اور سطر پڑھنے لگا ہوں، جب واپسی ہوئی ہے نا سادات کی قید رہا ہوئی، مولا سجاد آئے کربلا میں، سید الساجدین نے جھکی ہوئی کمر پہ بابا ہاتھ رکھا۔ سید الساجدین نے ہاتھ رکھ کے رو کے پہلا جملہ کا اکبر برچھی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے نیچے پامال ہونا آسان ہے۔ اب امیر ہوگا وہ بندہ جس کا ہاتھ بھی ہو اور سینے پہ نہ آئے۔ چاچا عباس بازو کٹوانا آسان ہے، اصغر تیر کھانا آسان ہے، بابا حسین تیرا ضربے کھانی آسان ہے۔ جساروں کی آوازیں سجاد تیر کھانا آسان، بازو کٹوانا آسان، برچھی کھانا آسان، ضربے کھانا آسان۔ سجاد پھر تو بتا مشکل کیا ہے؟ سجاد کی آوازیں سارے اٹھو، جساروں کی آوازیں لبیک، ہم سارے کھڑے ہیں۔ سجاد کی آواز آئی زینب جیسی ماں 9 گھنٹے تک شرابی کے دربار میں کھڑے رکھنا سب سے بڑی مشکل۔ زینب جیسی ماں شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑے رکھنا، ہر حجت کے ساتھ بہن ضروری، حسین کے ساتھ زینب، سجاد کے ساتھ سکینہ۔ آخری سطر ہے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا، ہر حجت کے ساتھ بہن ضروری، حسین کے ساتھ زینب، سجاد کے ساتھ بابا سکینہ۔ حسین اور زینب برابر کے بہن بھائی تھے۔ ادھر جوان سجاد تھا، 4 سال کی سکینہ۔ جوان سجاد 4 سال کی سکینہ۔ 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک علی کی بیٹی رو کہتی حسین تو نہ گھبرا، تو علی کا بیٹا ہے تو میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ حسین تو لاش اٹھا کے لا، میں خیمے میں رکھوں گی۔ بابا برابر کی بہن کی تسلی اور ہوتی ہے۔ ادھر جوان سجاد تھا، 4 سال کی سکینہ تھی۔ اب جس بندے کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے وہ بندہ ماتم ضرور کرے گا۔ سکینہ سجاد کی کڑیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سجاد تو نہ گھبرا، تو چل میں تیرے ساتھ ہوں، تو چل میں تیرے ساتھ ہوں۔ کتاب ایک چھپی مارکیٹ میں آئی، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس کتاب والے نے بڑا کمال جملہ لکھا۔ اس نے کہا ان 2 بیویوں کا بڑا عجیب مقدر تھا، محمد کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ اگلی سطر پہ سید ضرور تڑپ جائیں گے۔ اس نے کہا اسے بھی بابے کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی بابے کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اگلی سطر میں ماتمی تڑپ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ جس بندے کا ہاتھ آزاد ہے وہ بندہ ماتم ضرور کرے گا، لیکن اس نے کہا ایک فرق ہے، یہ 18 سال کی عمر میں ضعیف تھی، وہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سجاد میری کمر ٹوٹ گئی ہے،